بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ دین اسلام خالق و مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آخری دین، جس کو اللہ مالک نے پورا فرمایا، پسند فرمایا۔ اب قیامت کی دیواروں تک یہی دین نجات کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا، یہ دین کفر اور شرک کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے آیا۔ اس دین کے دشمن بھی اٹھے، اس دین کو مٹانے کی پلاننگ بھی ہوئی، تیر و تلوار کے مارکے بھی ہوئے، لیکن دشمنان اسلام جلد ہی یہ بات پہچان گئے کہ تلوار کے میدان میں ہم اسلام اور اہل اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے سازشوں کا راستہ اپنایا، اسلام کے چولے کے اندر اغیار کو اسلام کے نام پہ داخل کیا۔ ایسی تحریکیں برپا ہوئیں جن کا مقصد اسلام کو مٹانا تھا، لیکن وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے، نامراد رہے۔ ابن سبا یہودی کی تحریک برپا ہوئی، فتنے و فساد کا دروازہ کھلا، لیکن اہل اسلام نے، اہل ایمان نے رافضیت کا بھرپور مقابلہ کیا، اور اسلام چمکتا رہا، پھلتا رہا، پھولتا رہا، پھیلتا رہا، اور قیامت تک یہ پھیلتا رہے گا، پھلتا رہے گا، پھولتا رہے گا۔ جس طرح رافضیت کی تحریک ناکام ہوئی، نامراد ہوئی، ایک اور خطرناک تحریک جو اسلام کے چولے میں، اسلام کے بھیس کو پہن کر، اوڑھ کر اسلام کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹنے کے لیے نمودار ہوئی، یہ صوفیت کی تحریک تھی، جنہوں نے اسلام کو، دین کے مقاصد کو کسی اور رنگ میں بدلنے کی کوشش کی۔ یہ دین اسلام جو دین توحید ہے، انبیاء کی وہ مبارک جماعت جو پیغام توحید لے کر آئے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اسی توحید کا پیغام دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا، ہر رسول نے دعوت دی ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی کرنا، انسانوں کو انسانوں سے توڑ کر انسانوں کے رب سے انبیاء جوڑتے رہے، پیغام توحید دیتے رہے، درس توحید دیتے رہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ مالک کے علاوہ پوجے جانے والے جھوٹے معبودوں کا انکار کا درس سناتے رہے۔ اس صوفیہ کی تحریک نے اس دعوت توحید پہ ضرب لگائی اور اس کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹنا شروع کیا، نیا دین پیش کیا۔ یاد رکھیے، دین تصوف اسلام کے مقابل، اسلام کے متضاد، اسلام سے ٹکرانے والا ایک مکمل دین ہے۔ ان کے نظریات اسلام کے خلاف بنائے ہوئے نظریات ہیں۔ اسلام نے ہمیں قولوا لا الہ الا اللہ کا درس دیا، لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا کہ مخلوق کے ذمے ایک اللہ کی عبادت ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ مخلوق کے ذمے ہے۔ صوفیاء نے ڈھنگ ہی نیا سکھایا، طرز ہی نیا سکھایا۔ انہوں نے کہا تم سمجھے نہیں کائنات کو۔ ایک صوفی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کائنات کی اور خالق کی مثال یہ ہے، کسی نے ایک بیج کو زمین میں دبایا، اس سے ایک چھوٹا سا ننھا سا پودا نکلا، وہ تناور درخت ہوا، اس پہ پھل لگے، پھول لگے۔ وہ بیج کہاں گیا؟ غائب ہو گیا۔ اب نظر کیا آ رہا ہے؟ درخت، پھل، پھول، اصل بیج غائب ہو کر درخت کی شکل میں سامنے آیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ کہا کنت کنزا مخفیا، اور یہ حدیث قدسی کے نام پہ متعارف کروائی، جو من گھڑت جھوٹی روایت ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا، وہ اللہ جو چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی صفات کا عکس ہے۔ دوسرے صوفی صاحب نے کہا نہیں، ایسے نہیں، یوں سمجھ لو، ایک لکڑی کو لو، اس کے کنارے پہ کپڑا باندھو، آگ لگاؤ، شعلہ بناؤ،
اس شعلے کو زور سے گھماؤ، دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا، حقیقت میں دائرہ نہیں ہوگا۔ دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا گھمانے کی وجہ سے، حقیقت میں دائرے کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے۔ تو کہا یہ کائنات نہ اللہ کی غیر ہے نہ اللہ کی عین ہے، تمہارے دیکھنے کا فرق ہے، ادھر بھی تو ہے ادھر بھی تو ہے، مسجد میں تو ہے، مندر میں تو ہے، میں خانے میں تو ہے۔ انبیاء کی وہ دعوت کہ تم مخلوق ہو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ، اللہ نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تو صوفیاء نے خالق اور مخلوق کے فرق کو ختم کر کے تمام وجود کو ایک وجود قرار دیا۔ ایک اور صوفی صاحب کہتے ہیں اللہ نے عرش سے لا کی تلوار چلائی، عرش لا، عرش کے ملائکہ لا، ساتوں آسمان اس کی مخلوق لا، زمین، ہوا، خلا، پانی، ہر چیز لا۔ کہا کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ جو کچھ ہے کائنات میں وہ تم سمجھنا نہیں چاہتے، سمجھ نہیں سکتے، آنکھوں کا ہیر پھیر ہے۔ طریقت کی باتیں ہیں، وہ حقیقت میں اللہ ہی کے مختلف وجود ہیں۔ توحید کے مقابل خالق و مخلوق کا فرق ختم کر کے اس کو مواحد کہا گیا۔ تھانوی صاحب اپنے ایک صوفی مواحد کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے بہت بڑے پیر صاحب تھے، صوفی تھے، مواحد تھے۔ کسی نے ان سے کہا آپ ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہی ہے، مختلف شکلیں ہیں، تم پہچان نہیں سکتے۔ تو ایک پلیٹ میں گندگی لائے، حلوہ لائے اور دونوں پلیٹیں مولوی صاحب کے سامنے رکھ دی۔ جب ہر چیز وہی ہے، دیکھنے کا فرق ہے، تو حلوہ بھی کھاؤ اور گندگی بھی کھاؤ۔ تھانوی صاحب فرماتے ہیں وہ صوفی صاحب ابن الوقت کے مقام پہ فائز تھے، بس شکل مولوی حلوہ کھا گئے اور تصویر بدل کے خنزیر کی شکل میں آ کے گوں کھا گئے کا یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے۔ تو اس توحید کی دعوت کو دیمک کی طرح چاٹنے کی کوشش کی صوفیاء نے، عبادات کے پورے نظام کو بدلنے کی کوشش کی۔ ان کے مشہور جملے ہیں، ان سے پوچھئے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ایک ملنگ سے پوچھا گیا صوفی صاحب سے نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا تسی 5 ٹائم پڑھ دے ہو، اسی 24 گھنٹے اللہ اللہ کر دے، ساڈا دل ہی اللہ اللہ کر دے، اسی وچوں اللہ اللہ کرنے ہیں۔ تم 5 وقت کے نمازی ہو، ہم ہر وقت کے نمازی ہیں۔ اہل ایمان کا عقیدہ ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے، اپنی شان کے لائق لیس کمثلہ شیء۔ اور صوفیاء کا عقیدہ ہے قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے اور ہر دل کے اندر اللہ ہے۔ اہل ایمان نے ہر دور میں ان ظالموں کے ظلم کو ننگا کیا، ان کی بدعقیدگی کو واضح کیا۔ آئیے ان کی پوری تحریک جس چیز پہ قائم ہے، جب ان سے سوال کیا جائے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو یہ جواب میں کہتے ہیں آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ طریقت ہے، شریعت ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ طریقت ہے۔ ہم علم لدنی سے بات کرتے ہیں، ہمیں سینہ بسینہ علم ملا ہے، ہماری باتیں نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہے۔ بھائی شریعت تو نام ہے کتاب و سنت کا، آپ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ کہاں سے؟ کہ یہ خاص علم ہے جو خاص لوگوں کو دیا گیا اور وہ سینہ بسینہ چلا۔ آئیے یہ علم لدنی چیز کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ علم کو تو آپ سمجھتے ہیں جانکاری بھی کہا جاتا ہے، لدنی سے مراد میرے پاس کا علم۔ تصوف کی دنیا میں یہ لفظ بطور اصطلاح رائج ہے، اور صوفی لوگ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو علم شریعت کتاب و سنت کے علاوہ ایک اور علم کا نام دیتے ہیں۔ وہ علم، جملوں کو یاد رکھیے، وہ علم جو انبیاء کے بغیر صوفی ڈائریکٹ اللہ سے حاصل کرتا ہے، درمیان میں واسطہ نبی کا نہیں آتا، نہ کسی استاد سے پڑھنا پڑتا ہے، نہ کسی مدرسے میں جانا پڑتا ہے۔ اس کی مثال سننی ہے، سمجھنی ہے تاکہ دل میں بات اتر جائے، اور میری عادت ہے حوالہ دینے کی، بغیر حوالے کے رب کی رحمت سے بات نہیں کرتا۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب اپنے شیخ و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی کے بارے میں لکھتے ہیں، امداد المشتاق صفحہ نمبر اس کا 20 ہے، کہتے ہیں میرا مرشد امداد اللہ وہ ظاہری علم شریعت میں علامہ دوراں اور مشہور زماں مولوی نہ تھے، مگر علم لدنی سے آراستہ تھے۔ یہ جو طریقت کا علم ہے، یہ جو سینہ بسینہ چلنے والا علم ہے، یہ ہمارے شیخ کو حاصل تھا۔ تھانوی صاحب نے اسی کتاب کے صفحہ 45 پر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا ایک قول نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں عاشق 2 طرح کا ہوتا ہے، عاشق ذاتی اور عاشق صفاتی۔
اور جب مرتبہ دونوں کا دیکھا جائے تو مرتبے میں عاشق ذاتی عاشق صفاتی سے زیادہ ہے، کیونکہ عاشق ذاتی پر جو کچھ وارد ہوتا ہے وہ ذات الہی سے لیتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے اس کو وہ حاصل ہوتا ہے۔ عاشق ذاتی کے علم کا منبع نبی نہیں ہے، وحی نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، بلکہ اس کو جس چیز کی حاجت ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے لے لیتا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 49 پر تھانوی صاحب مزید اپنے شیخ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ صوفیہ بدعات اختیار نہیں کرتے، کیوں؟ صوفی کو صفائے قلب میسر ہوتی ہے، جو کچھ کہے گا، جملہ سنیے گا تھانوی صاحب کا، جو کچھ کہے گا حق کہے گا، زبان حق سے کہے گا، جو کہے گا حق کہے گا، اور حق کی زبان یعنی اللہ کی طرف سے وہ جملے ہوں گے۔ مطلب دل کی صفائی سے ایسا علم مل جاتا ہے کہ صوفی کو جو چاہیے وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کا ملفوظ 54 اس میں وہ نقل کرتے ہیں کہ حدیث دو طرح کی ہوتی ہے، اور دوسری قسم حدیث کشفی ہے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں یہ کون سی ہے؟ جو کشف یا رؤیا میں حق تعالی سے سنے، بذریعہ کشف اللہ سے ڈائریکٹ سنے، اور اسی کو حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے۔ شریعت میں حدیث قدسی کیا ہے؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بات بیان کرے، لیکن صوفیہ کے نزدیک حدیث قدسی کیا ہے؟ وہ جو ڈائریکٹ اللہ سے سنے۔ یہ باتیں کسی جاہل مولوی کی نہیں، اس شخصیت کی ہیں جسے حکیم الامت کا نام دیا جاتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں گنگوہی صاحب نے مولوی یحییٰ صاحب سے پوچھا فلاں مسئلہ شامی میں دیکھو، انہوں نے کہا حضور یہ مسئلہ شامی میں نہیں ہے۔ فرمایا کیسے ہو سکتا ہے؟ لاؤ شامی کو لے کر آئے۔ شامی کتاب فقہ کی ان کے سامنے رکھی گئی تو حضرت نے 2 تہائی ایک طرف کی، 1 تہائی ایک طرف کی، اور اس کو کھولا اور وہ سامنے مسئلہ موجود تھا، اور مسئلہ ان کو پڑھ کر سنا دیا۔ پھر فرمایا یہ قول سننے کے قابل ہے۔ پھر فرمایا حضرت نے حق تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میری زبان سے غلط نہیں نکلے گا، جو نکلے گا حق نکلے گا۔ صوفی صاحب یہ وعدہ قرآن میں ہوا نہیں، یہ وعدہ حدیث رسول میں ہوا نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ آپ روز نعرہ لگاتے ہو قادیانی کافر ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، آپ کے یہ صوفی حضرت اعلان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے میری زبان سے جو نکلے گا حق نکلے گا۔ تو کیا وحی کا سلسلہ صوفیوں پہ جاری ہے؟ یہ اللہ نے وعدہ کہاں کیا؟ قرآن تو خالی ہے اس وعدے سے، حدیث تو خالی ہے، لیکن یہ صوفیہ کا دعویٰ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے ملتا ہے۔ یہ دعویٰ کسی صحابی رسول نے نہیں کیا، یہ دعویٰ کسی تابعی نے نہیں کیا، تبع تابعی نے نہیں کیا، امام اور محدث نے نہیں کیا، یہ ان صوفیہ نے کیا، اسلام کی روشن شکل کو بگاڑنے کی ناکام کوشش کرنے کے لیے۔ مزید آپ کو اس کی دلیل دیتے ہوئے آگے چلوں۔ آپ نے کتاب سنی ہوگی، اکثر گھروں میں موجود ہوگی، مساجد کے اندر بھی موجود ہوتی ہے، فضائل اعمال، فضائل حج، اس کا صفحہ 164 ہے۔ اس میں مولانا زکریا شیخ الحدیث کاندھولوی صاحب لکھتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے خضر علیہ السلام سے دریافت کیا تم نے اپنے سے زیادہ بلند مرتبے والا کوئی شخص پایا؟ فرمانے لگے ہاں پایا۔ کہا کون تھا؟ کہ ایک مرتبہ میں مدینہ الرسول میں مسجد نبوی میں موجود تھا، امام عبد الرزاق محدث رحمہ اللہ احادیث بیان کر رہے تھے، طلبہ مجمع ان کے پاس حدیث رسول سن رہا تھا۔ ایک نوجوان کو دیکھا جو گھٹنوں میں سر رکھ کے کونے میں بیٹھا ہوا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن رہے، تو جا کر حدیث رسول کو کیوں نہیں سنتا؟ اس نے نہ تو سر اٹھایا نہ التفات فرمایا اور کہنے لگا یہ وہ لوگ ہیں، محدث کا نام کیا تھا؟ عبد الرزاق، رزاق کا بندہ، یہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے بندے سے سنتے ہیں، میں وہ ہوں جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں، مجھے کتاب کی حدیث کی سند کی ضرورت نہیں، یہ عبد الرزاق سے سننے والے ہیں، میں رزاق سے ڈائریکٹ سننے والا ہوں۔ کہا اچھا ماشاءاللہ بڑا پہنچیا لگتا ہے، پھر دس میں کون ہوں؟ اتنی بڑی ہستی ہو تو مجھے پہچانو۔ نظر اٹھائی دیکھا، کہا فراست اگر صحیح کام کرتی ہے تو آپ خضر علیہ السلام ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے پہچان لیا، اللہ کے بعض ولی ایسے ہیں جو شان و مرتبے میں مجھ سے بھی افضل ہیں، اللہ ان کے ذریعے مجھے بھی نفع پہنچائے۔ یہ جھوٹا من گھڑت قصہ جو فضائل اعمال کے اندر شیخ الحدیث نے نقل کیا۔ سب سے پہلی بات، ابدال کے متعلق کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے،
سوائے ایک موقوف روایت کے، اور جو ابی داؤد میں 4286 نمبر روایت ہے شام کے ابدال کا جس میں ذکر ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں بھی روایت ہے، اس میں ایک راوی صاحب لہ مجہول ہے، یہ روایت درست نہیں۔ مسند احمد کی روایت جو سیدنا علی سے ہے وہ روایت بھی درست نہیں۔ امام ابن عساکر اسے روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ منقطع ہے، تو یہ صحیح حدیث سے مسئلہ ثابت نہیں۔ دوسری بات، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء فی آخر حیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی کے ایام میں عشاء کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور فرمایا آج کی رات کا معاملہ تمہیں بتاؤں، جو آج تک اس دھرتی پہ زندہ ہے 100 سال پورے ہونے کے بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر مان لیا جائے کہ خضر علیہ السلام اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک موجود بھی تھے، تو صحیح بخاری کی اس حدیث کی روشنی میں 100 سال پورے ہونے کے بعد ان پر بھی موت واقع ہو گئی، اب وہ زندہ۔ ویسے عجیب بات ہے کہ خضر علیہ السلام صحابہ سے کبھی نہیں ملے، تابعین سے کبھی نہیں ملے، جب ملے ہیں وہ گنگوں کے صوفیاء سے ملے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس نہیں آئے۔ دوسری بات، خضر علیہ السلام اس امت کے فرد ہیں، تو 100 سال پورے ہونے کے بعد ان کا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ تیسری بات، دلائل کے مطابق راجح قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نبی شریعت کی مخالفت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس علم تھا جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے اس صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کم جانا اور اس کی اہانت کرتے ہوئے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو عبد الرزاق سے سن رہے ہیں۔ وہ سن کیا رہے تھے؟ احادیث رسول۔ احادیث رسول کس کی طرف سے آئی ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اس کی شان کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی بات جب بھی بتاتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بتاتے ہیں، اپنی طرف سے بات نہیں کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں احادیث کی عزت کتنی ہے۔ پیارے نبی دعا دیتے ہیں اس شخص کو جو حدیث کو سنے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ کرے۔ سمع منا شیئا، جس نے ہماری حدیث کو سنا پھر اس کو آگے پہنچایا، احادیث کو سننے والا، یاد کرنے والا، حفظ کرنے والا، آگے پہنچانے والا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اور آپ کی خوشخبری کا اور آپ کی بشارت کا حقدار ہے۔ لیکن صوفیاء کے نزدیک نہ کتاب سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ کشف کے ذریعے، علم لدنی کے ایک جھوٹے فریبی جملوں کے ذریعے ہے، وگرنہ یہ قرآن پورا کا پورا اللہ کی طرف سے ہے، یہ احادیث کا مجموعہ پورا کا پورا اللہ کی طرف سے ہے۔ انبیاء کی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے بیان کی بھی ہوتی ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ ہمیں فلاں کے ذریعے سے ملا ہے اور فلاں کے سینے سے ملا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ آئیے خضر علیہ السلام کا جملہ سنا دوں، انک علی علم من علم اللہ۔ صحیح مسلم میں ہے آپ ایسے علم پر ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، میں اسے نہیں جانتا۔ وانا علی علم من علم اللہ، مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے، میں اس علم پر ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ لا تعلمہ، آپ اس کو نہیں جانتے، تو پھر اس کو خاص ایک علم سمجھنا کہ یہ سینہ بہ سینہ ہمارے مشائخ سے، ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچا۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ قرآن حکیم کی آیت پڑھتے ہیں، آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے انہیں اپنے ہاں سے رحمت عطا کی اور اسے اپنے پاس سے علم سے نوازا، علم سکھایا۔ اللہ نے سکھایا، اللہ نے جو سکھایا وہ کتاب ہے، اللہ نے جو سکھایا وہ حدیث ہے، وہ کوئی خاص چیز نہیں جو توحید کے معانی کو بدل دے، جو شریعت اسلامیہ کے مفہوم کو بدل دے، جو عبادات کی روح کو بدل دے، اور جو بھی بات ہو اس کے اوپر علم لدنی کا سٹیکر لگا کے کہہ دیں کہ آپ شریعت والے ہیں اور ہم طریقت والے ہیں۔ یہ دین مصطفیٰ ہے جو غالب ہو کر رہے گا، اور اس کا غلبہ اسی راستے پہ چل کر ہوگا جو راستہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آئیے کلام الہی کی آیت کو سنتے ہیں، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب جس کی آیات محکم کی گئی پھر انہیں کھول کر بیان کیا گیا ایک کمال حکمت والے کی طرف سے جو مکمل خبر رکھنے والا ہے۔ یہ قرآن علم لدنی ہے، اللہ کی طرف سے آیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر ایک اور مقام پہ مالک فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ،
اور بے شک آپ کو قرآن ایک کمال حکمت والے سب کچھ جاننے والے کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ان آیات سے واضح ہوا قرآن مجید علم لدنی ہے جو رب نے عطا کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں جی وہ آپ کو نہیں پتا۔ خواجہ صاحب لکھتے ہیں سیدنا عمر آ رہے تھے، اللہ کے نبی ابو ہریرہ سے کچھ باتیں کر رہے تھے، خاموش ہو گئے۔ ابو ہریرہ نے کہا آپ کیوں خاموش ہوئے؟ یہ من گھڑت قصہ ہے، کسی صحیح حدیث کے اندر یہ بات موجود نہیں۔ تو خواجہ صاحب نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا اگر چھوٹے سے شیر خوار بچے کو مرغن غذا کھلا دو تو وہ بیمار نہیں ہو جائے گا؟ کہا ہاں۔ کہا جو یہ تجھے معرفت کی بات ہے ابو ہریرہ میں سکھا رہا ہوں، اگر عمر کو سکھا دوں تو اس سے ہضم نہیں ہوں گی۔ ہم نے کہا عمر تیری عظمت پہ سلام، رافضیت بھی تجھ سے جلتی ہے، صوفیت بھی تجھ سے جلتی ہے۔ شیطان ڈرتا ہے سیدنا عمر کے مبارک نام سے، جب جھوٹ بولیں گے سیدنا عمر کے خلاف بولیں گے۔ حصول علم کا ذریعہ کیا ہے؟ آئیے پیارے نبی کا فرمان سنتے ہیں، انما العلم بالتعلم۔ علم تو سیکھنے سکھانے سے آتا ہے، استاد کے سامنے بیٹھنے سے آتا ہے، پڑھنے لکھنے سے آتا ہے، لیکن صوفیاء ان کا علم کیسے ہے؟ آئیے سنیے، صوفیاء کہتے ہیں اذا رأيت الصوفي يشتغل بحدثنا فاغسل يدك منه، اگر آپ کسی صوفی کو دیکھو کہ وہ حدثنا و اخبرنا حدیث کے معاملے میں لگ جائے تو اس سے ہاتھ دھو لو، کیونکہ وہ صوفی نہیں رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل علم ان علماء کو، ان احادیث کو سیکھنے سکھانے والوں کو کیا کہا؟ ان العلماء، یہی وہ علماء ہیں، ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کے وارث ہیں، جنہوں نے کتاب کو سیکھا، جنہوں نے احادیث کو سیکھا، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ان کی فضیلت کیسی ہے؟ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چمکتے ہوئے چودویں کے چاند کی باقی تاروں پر۔ اور ایک روایت میں ہے عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا میں سے ہے۔ ان تمام دلائل کے باوجود صوفیاء باطنی علوم کو افضل مانتے ہیں۔ آئیے شریعت کے برخلاف باطنی علوم کے حصول کے ذرائع پہ غور کریں بذریعہ توجہ۔ صوفیاء کے ہاں پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں ہے، یہ درس و تدریس کے ذریعے دین نہیں سیکھتے، بلکہ پیر و مرشد کی نظر ہو جائے، ان کی توجہ ہو جائے تو توجہ سے بلیوٹوتھ کے ذریعے پیر کا سارا علم مرید کے دل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ پرانا بلیوٹوتھ ہے، آج کا نہیں۔ توجہ فرماتا ہے پیر اور سارا اپنا سینہ اس کے سینے میں سینہ بسینہ منتقل کر دیتا ہے۔ اسی طرح حصول علم صوفیاء کے نزدیک بذریعہ فیض عام بھی ہے۔ حدیقۃ الاولیاء صفحہ 176 پر مفتی غلام سرور لاہوری لکھتے ہیں ایک شخص حضرت اسماعیل لاہوری کا مرید تھا، اس کی شادی قرآن کی حافظہ لڑکی سے ہو گئی۔ رات کو اپنی بیگم کے پاس پہنچا تو بیگم نے کہا پیچھے ہٹ، میں قرآن کی حافظہ ہوں، تو غیر حافظ ہے، جب تک تو قرآن حفظ نہیں کر لے گا میرے قریب نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا تو بہت پریشانی والی بات ہے۔ صبح اٹھا جا کے پیر صاحب کے سامنے رویا کہ حضرت بیگم تو ہو گئی لیکن شادی کے باوجود کما رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ نیڑے نہیں آن دیندی، میں حافظہ تو غیر حافظہ، حافظ بنے گا تو نیڑے لگنا۔ نے کہا بات ہی کوئی نہیں، آؤ فجر کی نماز ہمارے دائیں طرف کھڑے ہو کے پڑھنا۔ فجر کی نماز پہ مرید پیر کے دائیں طرف ہوا، پیر صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر والے حافظ ہو گئے ادھر والے ناظرے والے ہو گئے۔ پیر کا ایک سلام ساروں کو حافظ قرآن بنا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہو جا کو پیر لب جائے تو ہم اپنے شیخ قاری صہیب صاحب سے کہیں کہ لے جاؤ بچوں کو حفظ کرانے کے لیے 2 سال کی لوڑ نہیں، ایک نظر پواؤ تے حافظ کراؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک نظر کس کی ہوگی؟ چچا ہے، نظر بھی ہے، زبان بھی ہے، منت بھی ہے، کان کو قریب بھی کر رہے ہیں۔ یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا ایک بار کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سامنے پیش کروں گا، بخشوانے کے لیے حجت کروں گا، دلیل دوں گا۔ چچا ایک بار تو پڑھ لو۔ نبی کی منتیں، نبی کی نظر کرم سب کچھ ہونے کے باوجود جواب ملتا ہے اپنے بابا عبد المطلب کے دین پر۔ اور یہاں پیر ایک نظر کرتا ہے، پورے کا پورا قرآن اس کے دل میں اتر گیا اور وہ بیگم کے قابل ہو گیا۔ بذریعہ کشف و مشاہدہ بھی صوفیہ نقشبند کتاب کا نام ہے، صفحہ 256 پر سائیں توکل شاہ امبالوی لکھتے ہیں علم 2 قسم کا ہے، ایک کسبی اور ایک لدنی۔ کسبی کی مثال سنیے، کسبی سے مراد کتاب و سنت کا جسے حاصل کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، مدارس میں بیٹھا جاتا ہے، مشائخ کے سامنے حاضر ہوا جاتا ہے،
کہ اس کی مثال ایک جوہر کی ہے جس میں جتنا پانی بھر دیا جائے اسی قدر اس میں رہے گا. لوگ علم پڑھتے رہیں گے جس قدر اس کے اندر موجود ہے اور مسائل بتاتے رہیں گے اسی کو دیکھتے رہیں گے. یہ تو جوہر کی مثال ہے کسب علم کتاب و سنت کا. اور علم لدنی کی مثال چشمہ کی ہے جس میں سے نہر کاٹ لی جائے. اب خود بخود بھی پیو, جانوروں کو پلاؤ, جہاں جی آئے خرچ کرو, پانی اس میں کم نہیں ہوتا. یعنی جب دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے تو رسول اللہ کی طرف سے ایک نور کا منبع دل میں آتا ہے, خود بخود ساری باتیں دل کے اندر اس کی سمجھ میں آتی رہتی ہیں, کسی سے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں. جملہ سنیے سائیں امبالوی صاحب کا, اسی لیے فقیر صوفی مولویوں سے فتویٰ نہیں لیتا, اپنے دل سے فتویٰ لیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارے نبی کے پیارے صحابہ آپ کے سامنے بیٹھتے, صحابہ کے پاس ان کے شاگرد سفر کر کے آتے احادیث سیکھنے کے لیے, محدثین دنوں کے, ہفتوں کے, مہینوں کے سفر کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لینے کے لیے. لیکن آج کے جاہل صوفیوں نے اسلام کے مد مقابل جو دین تصوف پیش کیا اس کو کتاب و سنت کو ایک جوہر کی مثال دے کر یہ کہا کہ اب جو سیکھنا ہے صوفی کا دل ڈائریکٹ سیکھ لیتا ہے. اسی طرح کشفی یا لدنی علم بذریعہ عشق معشوقی بھی حاصل ہوتا ہے. مرشد کامل صفحہ 130 پر لکھا ہے, غلبہ محبت کے سبب جب اس کا دل شیشہ کی طرح ہو جائے, علائق اور عوائق کی کدورت سے پاک ہو جائے, اس کے اور خدا کے درمیان باطن سے ایک کھڑکی کھل جاتی ہے, راستہ کھل جاتا ہے. موانع کے زائل ہونے کے سبب اپنے معشوق یعنی خدا سے ایک اتصال پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے تجلیات ہونے لگتی ہے. اس مقام پر سالک کو حضرت عشق, اللہ نہیں, اللہ تو معشوق ہے نا, یہ حضرت عشق کوئی اور بلا ہے. یہ حضرت عشق وہ عجیب و غریب علوم سکھاتا ہے جس سے زبان آشنا نہیں, وہ زبان کے بغیر انہیں بیان کرتا ہے. اس کلام سے معلوم ہوا کہ باطنی علوم کا استاد خدا نہیں, کیونکہ نعوذ باللہ وہ تو معشوق ہے, بلکہ حضرت عشق ہے. پھر ان علوم کو بغیر زبان کے بیان کرنے کی صورت ہم جیسوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ انہی کو سمجھ آتی ہے جو بھنگ پی کے مزاروں پر پڑے ہیں صوفیاء کے سامنے. باطنی علم کا حصول بذریعہ باطنی معانی, ان لوگوں نے کتاب و سنت کے دو حال کیے, ایک تو ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے. جلال الدین رومی صوفی اپنی کتاب میں لکھتا ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اس کا یہ کفریہ کلام نقل کرنے کا مقصد آپ کو جھنجھوڑنا ہے کہ جس شخص کے ساتھ لفظ صوفی دیکھو یا تصوف کا دائی دیکھو اس سے اپنا ہاتھ جھاڑ لو, کیونکہ یہ بدترین لوگ ہیں اس امت کے جنہوں نے اسلام کی مبارک شکل کو بگاڑنے کی ناکام کوشش کی. رومی کہتا ہے, میں نے قرآن سے مغز یعنی اصل مطالب اخذ کر لیے اور جو ہڈییں باقی بچی وہ میں نے کتوں کے سامنے, اہل ظاہر کے سامنے پھینک دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو اصل مطالب تھے مثنوی میں لکھ دیے, اب جو باقی ہے نعوذ باللہ یہ ہڈیاں ہیں جو علماء, ظاہر کے علماء, شریعت والے علماء اس کو وہ مجرم, وہ زندیق کتے کہہ رہا ہے, ان کے لیے میں نے پھینک دی. عبد الرحمن جامی نے یہ دعویٰ کیا جلال الدین رومی کی یہ مثنوی حقیقت میں فارسی کا قرآن ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان ظالموں نے ایک من گھڑت روایت بھی تراشی کہ ان القرآن لہ ظہرا و بطنا وَلِبَطْنِهِ بَطَنٌ إِلَى سَبْعَةِ أَبْطُنْ وفي رواية إِلَى 70 بَطَنًا. ریاض السالکین صفحہ 372. بے شک قرآن کا ایک ظاہر ہے, ایک باطن ہے, پھر اس کے باطن کا ایک اور باطن ہے 7 بطنوں تک, اور ایک روایت میں ہے یہ بطن 70 بطنوں تک ہے. یہ ہے صوفیاء کا حال کہ وہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑتے ہیں. ان کے نزدیک حدیث کی کوئی حیثیت نہیں, حدیث کے علوم کی کوئی حیثیت نہیں. طاہر القادری صاحب اپنے ایک صوفی پیر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بہت بڑے صوفی بھی تھے اور حدیث کا فن بھی جانتے تھے. علماء اس کے پاس اپنی روایتیں صحیح کروانے کے لیے تشریف لاتے تھے, اور اس صوفی صاحب کا انداز یہ ہوتا تھا کہ بیٹھ جاتے, حدیث سنتے رہتے, سند سنتے رہتے. اگر اس سند میں معاملہ خراب نہ ہوتا تو آرام سے بیٹھے رہتے, اور اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو منڈی ہلا دیتے. طلباء نے, علماء نے ایک سند سنائی, حدیث کا متن پڑھا, صوفی صاحب نے منڈی ہلا دی. انہوں نے حجت کی کہ اس کے تو سارے راوی ٹھیک ہیں, کوئی ضعیف راوی نہیں ہے, سند بالکل ٹھیک ہے. کہا تم ابھی تک سند میں گھوم رہے ہو اور میں صاحب سند تک پہنچا ہوا ہوں. تمہاری سند کو دیکھوں یا وہ دیکھو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں,
اور وہ فرما رہے ہیں میں نے یہ نہیں فرمایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی نے کہا یہ حدیث میں نے ارشاد ہی نہیں فرمائی, تمہاری سندوں کو راویوں کو دیکھوں یا ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں. ان کے نزدیک شریعت محمدیہ کی حالت کیسی ہے سنیے. با یزید بستامی شریعت اسلامیہ پر, شریعت محمدیہ پر تنقید کرتے ہوئے لکھتا ہے اخذتم علمکم میتن اخذتم علمکم میتن عن میت, تم نے اپنا علم فوت شدہ لوگوں سے حاصل کیا. واخذنا علمنا عن الحی الذی لا يموت, اور ہم نے اپنا علم اس ذات سے حاصل کیا جو ہمیشہ سے زندہ ہے, اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. یقول امثالنا حدثنی قلبی عن ربی وانتم تقولون حدثنی فلان این ہوا قالوا مات عن فلان وین ہوا قالوا مات. فتوحات مکیہ صفحہ 365 جلد 1. ہم نے اپنا علم زندوں سے لیا. کیا معنی؟ میرا دل بیان کرتا ہے میرے اللہ سے, میرا دل بھی زندہ ہے, اللہ بھی زندہ ہے. تم نے اپنا علم جو لیا ہے وہ مردوں سے لیا ہے, جس سے حدیث بیان کرتے ہو وہ محدث بھی فوت ہو گیا اور وہ راوی بھی فوت ہو گئے. تو یہ وہ دین ہے جو صوفیاء نے پیش کیا. اور آج اکثر لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے کہ شیخ آپ مانے یا نہ مانے صوفیاء نے اسلام پھیلایا ہے. ہندوستان میں خاص طور پہ جتنا اسلام پھیلایا ہے وہ صوفیاء نے پھیلایا ہے. ہم کہتے ہیں بالکل سچ کہا آپ نے. جو اسلام پھیلا ہوا میں نظر آ رہا ہے وہ واقعی صوفیاء کا پھیلایا ہوا ہے, وہ محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا اسلام نہیں ہے. قبر پرستی کا اسلام, صنم پرستی کا اسلام, پیروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا اسلام, قبروں پہ بجن کے مقابلے پہ قوالی گانے کا اسلام, قبروں کے طواف کا اسلام, یہ رسول اللہ نے نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی نے سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا. جب سجدہ کرو کس کو؟ ایک اللہ کو سجدہ کرو. اور اس قبر پرستی کے دین میں پیروں کو سجدے, قبروں پہ سجدے, قبروں کا طواف, قبروں کا طواف بزرگوں کی قبروں کا, یہ تو بڑی پرانی بات ہے. اب تو 2019 کا صوفیاء کا اسلام چل رہا ہے. سندھ کا ایک مزار میں نے ایسے بھی دیکھا جہاں اونٹنی پیر صاحب کی دفن کی گئی ہے اور سندھی مانو اس اونٹنی کی قبر کا طواف کر رہے ہیں. اور یہ نقل کرنے والا کوئی اہل حدیث نہیں ہے, مقامی چینل ہے. وہ پوچھتے ہیں سائیں چھا تھیو بابا چھا کریں دو, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ مجھے مرشد جی اونٹنی آہے بابا, یہ میرے سائیں کی اونٹنی تھی. سائیں کی اونٹنی کا قبر کا طواف اگر کر لو, 7 چکر لگا لو, جو نیت کرو گے سائیں کی اونٹنی آپ کی نیت پوری کر دے گی. یہ صوفیاء کا اسلام ہے. اس اونٹنی کی قبر کے ساتھ ایک اور قبر ہے جس پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے مرشد جو بلی, یہ مرشد کی بلی کی قبر ہے. یہ قبروں کے پجاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق انہی صوفیاء کے دیے ہوئے اسلام سے ہے جنہوں نے ہندوازم کے دیے ہوئے فلسفے پر سبز چولا چڑھایا ہے. لوگوں نجات چاہتے ہو کتاب و سنت کی طرف لوٹ آؤ, قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ آؤ, قرآن و سنت کی طرف لوٹ آؤ. قرآن و سنت آپ کو ملے گا اللہ کی قسم صرف اہل حدیث کے گھر سے ملے گا. ہمیں اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں, مصطفیٰ نے کتاب و سنت دی ہے. ہم قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی کی بات کو حجت تسلیم نہیں کرتے. لوٹیے رب کی توحید کی طرف, سر کو جھکاؤ اللہ کے لیے, طواف کرو اللہ کے لیے, نظر دو اللہ کے لیے, نیاز دو اللہ کے لیے. نظر اللہ نیاز حسین کہنے والے کے کشکول میں کچھ نہیں ڈالنا. نیاز بھی اللہ کے لیے, ذبح بھی اللہ کے لیے, قربانی بھی اللہ کے لیے. یہ توحید کا ماجرا ہے. امیدیں لگاؤ تو اللہ سے, بھروسے کرو تو اللہ پر. تعویذوں پر, منکوں پر, سیپیوں پر, گھونگوں پر. ابھی تو میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی, پاکستان میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے. کسی بھائی نے لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کے ٹرانسمیٹر کے ساتھ جوتی باندھی ہوئی کہ ہو سدا تھوڑا ہولا چلے گا تو تھوڑے جب بل کاٹا ہو جائے. جہالت کی یہ حالت ہے. لوگوں کو بلائیے توحید کی طرف. ان مردوں سے تعلق توڑیے, عرش والے اللہ سے تعلق جوڑیے. یہ نجات ملے گی کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. آپ کا دیا ہوا خالص دین اس کو اپنے سینے سے لگائیے. وہ خالص دین کیا ہے؟ کتاب و سنت. خالص دودھ کون سا ہے؟ جو بھینس کے تھنوں سے نکلتا ہے. خالص دین کیا ہے؟ اللہ کا کلام, مصطفیٰ کا فرمان. حضرت جی نے فرمایا ہے, شیخ جی نے فرمایا ہے, مرشد جی نے فرمایا ہے, ہم سب کا ادب کرتے ہیں, محمد کے بعد کرتے ہیں. اور ہم آخری بات
سماحت الشیخ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ شیخ سے پوچھا گیا، یہ کلپ میرے پاس شیخ کا موجود ہے، کہ آپ جب فتویٰ دیتے ہیں شیخ تو کس کے قول کو سامنے رکھ کے فتویٰ دیتے ہیں؟ تو سماحت الشیخ نے جواب میں کہا، مجھ سے جب کوئی سوال ہوتا ہے میں جب فتویٰ دیتا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتا ہوں، میں کسی اور کے قول کو سامنے رکھ کے فتویٰ نہیں دیتا۔ اور بھائی نماز پڑھنی ہے محمدی راستہ، روزہ رکھنا ہے محمدی راستہ، ایک ایک عمل کرنا ہے۔ قیامت کے دن جو سکہ چلنے والا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی سنت کا سکہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ میرے بہت پیارے بھائی، میرے شیخ فضیلۃ الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ، جو بہت لمبا سفر کر کے پاکستان سے جدہ اور جدہ سے فوراً ہی ریاض تشریف لائے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ میرے اس بھائی کی زندگی میں برکت دے، ان کے علم میں برکت دے، ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو اے اللہ جیسے تو نے یہاں اکٹھا کیا ہے اللہ پیارے نبی کے پڑوس میں ہمیں اکٹھا فرمانا۔ اپنی دعاؤں میں اپنے ان مشائخ کو یاد رکھیے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کا اسلام کا داعی بنا کر موت دے، اسی راستے میں شہادت کی موت دے کے اپنے پاس بلائے۔ بارک اللہ۔